بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رمضان المبارک میں ایک ایسی عظیم ہستی کی ولادت ہے جنہیں حضور خود اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ انہوں نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور امت محمدیہ کی خدمت کو اپنایا۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ امام حسن علیہ السلام ہیں، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت بی بی فاطمہ کے لگتے جگر اور حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت امام حسن کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی۔ آپ کی ولادت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے خود حضرت امام حسن کے کان میں اذان دی اور اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا اور 7ویں دن عقیقہ کیا، اور آپ نے حکم دیا کہ ان کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی جائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا نام حسن رکھا۔ یہ نام اس سے پہلے کسی کا نام نہ تھا۔ ان کا نام حسن، لقب مجتبیٰ اور کنیت ابو محمد تھی۔ ناظرین، آپ کی ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ عن قریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کا دور ختم ہو گیا تو یزید نے چاہا کہ ان دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو قتل کروا دیا جائے تاکہ اس کی حکومت پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اس لیے اس نے حضرت امام حسن کی بیوی کو بہلا کر اسے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ انہیں ایسا زہر دے کہ وہ کبھی بھی اٹھ نہ سکیں۔ اس نے کئی مرتبہ حضرت امام حسن کو زہر دیا، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ کے حکم سے زہر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار اس بد نصیب عورت نے ایک ہیرے کو باریک پیس لیا اور اس نے اس ہیرے کو اس گھڑے میں ڈال دیا جس میں سے حضرت امام حسن رات کو اٹھ کر پانی پیتے تھے۔ سن 50 ہجری 17 صفر کی رات آپ جب سو رہے تھے تو انہیں پیاس لگی۔ انہوں نے اپنی بہن حضرت بی بی زینب کو آواز دی تو وہ فوراً سے اٹھ کر آ گئی۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میں تمہیں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ تب بی بی زینب نے کہا کہ بھائی جان، کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ تب آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ بی بی فاطمہ الزہرا مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے نانا سے شکایت کی کہ اے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد میرے بھائی امام حسین اور مجھے بہت ستایا گیا، لوگ ہمارے والدین کو برا بھلا کہتے رہے۔ تو نانا جان نے فرمایا کہ اے میرے نواسے، تم پریشان نہ ہو، تم بہت جلد ہم سے ملنے والے ہو۔ یہ سن کر حضرت بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بہت جلد حضرت امام حسن جانے والے ہیں۔ پہلے ہی آپ کے والدین حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور اب وہ صرف اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ تب حضرت امام حسن نے فرمایا کہ بہن، مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ تب انہوں نے گھڑے سے پانی نکال کر آپ کو پلایا۔ زہر والا پانی پینے کے بعد حضرت امام حسن کے اندر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے۔ زہر کے اثر سے حضرت امام حسن کا جسم نیلا پڑ گیا۔ آپ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، تقریباً 3 دن تک ایسا ہی رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ اور میرے جنت کے پھول حضرت امام حسن کو میرے پاس لے آؤ۔
حضرت امام حسن جانتے تھے کہ گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی جان، آپ مجھے بس ایک بار اس شخص کا نام بتا دیں جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت امام حسن نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں اس کا نام بتا دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو پھر حضرت امام حسن نے بڑی نرمی سے فرمایا، تو پھر تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، کیونکہ اگر زہر دینے والا وہ نہیں ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ کے قتل کا الزام آ جائے گا، اور اگر وہ وہی شخص ہوا تو اللہ تعالیٰ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ اس طرح سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔